بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو سن لو اللہ ہی کے ذکر سے تم کو اطمینان اور چین ملے گا۔ اس کو چھوڑ کر کہاں حرام لذت تلاش کرتے ہو؟ کب تک پلید رہو گے؟ کب تک لید کے مقامات پر عاشق رہو گے؟ میں نے اسے بھی کہا تھا کہ وہ بعض لوگ سمجھے میرے الفاظ ہیں، سخت الفاظ جو میں تعلیم میں استعمال کروں وہ میرے الفاظ نہیں ہوتے، سب اس میں سے نقل کروں، میرے الفاظ نہیں ہوتے، وہ میرے پہ آتے بھی نہیں ایسے الفاظ۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر کہاں حرام لذت تلاش کرتے ہو اللہ کے ذکر کو؟ کب تک پلید رہو گے؟ کب تک لید کے مقامات پر عاشق رہو گے؟ کچھ حیا اور شرم کرو، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، خاص طور سے جن کے بال سفید ہو گئے۔ بال سفید ہو گئے یہ دلیل ہے کہ اب تمہیں ڈپارچر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھیت میں غلہ پک جائے اور سفید ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب یہ غلہ کھیت میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اب اس کا مالک اپنے کھلیان میں لے جائے گا۔ جب بال سفید ہو گئے تو اب کیا ماضی کی داستاں اپنے دل میں دہراتے ہو؟ دل بھی تو پابند ہے میری بندگی کا، کہ جب تم میرے بندے ہو تو تمہارا دل میرا بندہ نہیں ہے، لہذا دل میں گندے خیال بھی نہ لاؤ۔ اللہ اللہ ہے، بہت بڑا بہت پیارا مالک ہے جو لیلاؤں کو نمک دیتا ہے۔ اگر دونوں جہاں کی لذت سے بھی زیادہ مزہ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو دل میں حاصل کر لو۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ یہ اختر کا شعر ہے جو اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمش کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں خاص کر ان دوستوں سے جو رات دن میرے ساتھ رہتے ہیں کہ جلد جست لگاؤ، یعنی خوب جلدی اللہ والے بننے کی کوشش کرو، ہمت مردانہ استعمال کرو۔ بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرہاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے، مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمت مردانہ استعمال کرو۔ اب یہ دیکھو کتنے سخت الفاظات استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے زنانہ پن اور بزدلی کی عادتیں چھوڑ دو، ہجڑے پن کو مردانے پن میں بدلو۔ ارادے پر مراد ملنا یقینی ہے انشاءاللہ، مگر ارادہ تو کرو۔ ارادے میں جتنی طاقت ہے اس طاقت میں کوئی خیانت مت کرو، انشاءاللہ اللہ والے بن جاؤ گے۔ بیچ بیچ میں شرح اس لالچ میں کرتا ہوں کہ شاید میری بات میرے دوستوں کے دل میں اتر جائے، اگرچہ تھک جاتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں مریض ہوں میں، اگرچہ تھک جاتا ہوں لیکن کیا کروں، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ میں زندگی کا ضائع ہونا اپنے دوستوں کا کیسے برداشت کروں؟ میں نے زندگی ضائع کرنے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، خود انہوں نے اقرار کیا ہے کہ مجاز میں کچھ نہیں، ان کی بھی چاندی ڈھل گئی اور مولا سے محروم رہے۔ یہ ظالم وہ گدھا ہے جو دریا میں چاند ڈھونڈ رہا تھا، چاند آسمان پر تھا، اس نے دیکھا کہ آج چاند دریا میں نظر آ رہا ہے، آج موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ دریا میں گھسا، اس کے پاؤں سے ریت پانی میں محلول ہو گیا، یعنی ریت پانی میں مل گیا، اوپر اٹھ گیا، جس سے پانی گدلا ہو گیا، چاند کی پرچھائی بھی غائب اور اصلی چاند بھی نہ ملا اور نقلی چاند بھی نہ ملا۔ تو جو لوگ دنیا کی محبت میں مر رہے ہیں یہ وہ گدھے ہیں جن کو اصل اور نقل دونوں سے محروم موت آئے گی، نہ اللہ ہی ملا نہ دنیا ملی۔ اصل سے بھی محروم یعنی مولا سے بھی محروم اور لیلا سے بھی محروم، کیونکہ کچھ دن کے بعد حسن ان کے چہروں سے زائل ہو جائے گا، تب یہ حواس باختہ ہو کر گریبان چاک کر کے روتے رہیں گے۔ یہ بات میں بہت بے ساختہ پیش کر رہا ہوں کہ فاختاؤں کو چھوڑ دو، واہ خالق فاختاؤں سے ملو۔ میں اس عالم کی بات پیش کر رہا ہوں جس عالم میں سورج نہیں، یہ دن اور رات سورج سے بنتے ہیں، یہ حسن کا زوال سورج سے ہوسا ہے۔ اب میں ایک بات تمہیں بتاؤں، حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک سیارہ بنایا ہے عطارد، اس کا نام ہے عطارد، اس کا نام ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بھی چاند نہیں دیا، کس وجہ سے؟ کہ وہ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا ہے، سورج کے قریب رہتا ہے، تو ہر وقت سورج کی لائٹ سے منور رہتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ہی کے یہاں تو چھپ گیا، ہندوستان میں ہو، انگلینڈ میں جا کے دیکھیے وہاں نکلا ہوا ہے، فرانس میں جا کے دیکھیے وہاں نکلا ہوا ہے۔ تو سیارہ ایک عطارد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی چاند نہیں دیا، کیونکہ ہر وقت وہ سورج کے سامنے رہتا ہے اور سورج کی لائٹ اس پر پڑتی رہتی ہے۔ اسی کو اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اپنی محبت کا سورج جس کے دل میں چمکا دیتے ہیں، اس کو دنیا کے چاندوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اس کا دل ہر وقت اللہ کی محبت کے سورج اور چاند سے منور رہتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میری سورج سے دوستی ہے، میں سورج کا بہت بڑا دوست ہوں، سورج پہ عاشق ہوں، لیکن جب ستارے نکلے تو ستاروں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے۔ تو سورج کہے گا یہ کیسا ظالم میرا عاشق ہے، ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن جب سامنے خوبصورت چہرے آتے ہیں تو بے وقوفوں کی طرح ان کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر کہاں اللہ تعالیٰ سے محبت؟ سورج سے محبت کا دعویٰ کیا اور ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں اس لیے میری تقریر میں انشاءاللہ تعالی زوال حسن کی کہیں سے دور سے بھی بوئی نہیں آئے گی۔ میرے یہاں الحمدللہ حسینوں کا کوئی دخل نہیں ہے، حسینوں سے میں نفرت دلا دیتا ہوں۔ بہت غور سے سنو میری باتوں کو، شیخ کے انتقال کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں شیخ کی قدر کر لو اور اس کی باز شاہی یعنی تعلق مع اللہ سے نیک گمان رکھو اور اس سے شاہبازی سیکھ لو۔ ابھی حضرت کے خادم نے بیچ میں بریکٹ لگا کے کہا جامع عرض کرتا ہے، یعنی جنہوں نے تقریر حضرت کی جمع کی، ٹیپ ریکارڈ سے نقل کی، حضرت سید امیر عشرت جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جامع عرض کرتا ہے کہ اسی غزل کے ایک اور شعر کی تشریح فرمائی جو یہ ہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے۔ ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا سے مراد ماں باپ، بیوی بچے اور اللہ والے نہیں ہیں، دنیا اس چیز کا نام ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ جو دنیا اللہ پر فدا ہو وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے۔ لہذا بیوی بچوں کی محبت کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ماں باپ کی محبت، شیخ کی محبت، اللہ والوں کی محبت دنیا میں شامل نہیں، وہ اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے۔ اللہ غیر اللہ کی محبت تو وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ لہذا یہ دوست احباب اللہ والے ہیں، یہ تو تمہاری آخرت کے باغات ہیں، یعنی اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، ہمیں آخرت کے پھول ملتے ہیں، ان سے آخرت کی خوشبو ملتی ہے، ان کے ساتھ رہنا بھی مزیدار ہوتا ہے، کھانے پینے بھی مزے آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے پھر دوبارہ بیان شروع فرمایا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بعض وقت بعض مضمون کا وزن میرے دل پہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور مجلس کے لیے اس کو بچا کے رکھوں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض مضمون میرے دل میں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی دوست تھوڑے کم جمع ہوئے، زیادہ آ جائیں تو بیان کروں۔ آج فلاں دوست نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس میں تاخیر کروں، پھر اس کا وزن مجھے بیان پر مجبور کرتا ہے، پھر میں کسی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ جس طرح بادلوں میں بارش پانی بھر جائے تو بادل اس وقت پھر پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، بغیر برسے ہوئے نہیں رہ سکتے، بادل برسیں گے، جب ان کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی محبت اور غم کے جو تجلیات ڈالتے ہیں، میں سوچتا بھی ہوں کہ بعد میں بیان کروں گا، کچھ دوست لے گئے، آج فلاں رہ گیا، لیکن مجھ کو چین ہی نہیں ملتی۔ لہذا جب میں برس جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مجھ کو سکون ملتا ہے۔ لہذا میں جو بیان کر رہا ہوں یہ وہی مضمون ہے جس کو میں نے روکا تھا، کسی اور موقع پر بیان کروں گا، مگر سب سے بڑا پیار مجھے مجبور کرتا ہے، سب سے بڑا پیارا یعنی اللہ تعالیٰ، لہذا میں بھی اس کو بیان کرتا ہوں۔ آسمان پر جس کی نظر نہیں ہوتی وہی ظالم زمین کا ڈھیلا بن کر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضرت نے اس کی عجیب مثال دی، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے، مزہ آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی قسمت میں اڑنا لکھ دیا ہے، لہذا کبوتر کا بچہ پیدا ہوتے ہی اوپر دیکھتا ہے۔ کبوتر کا کبھی آپ نے دیکھا کبوتر کی چونچ یوں نہیں، وہ ہمیشہ یوں رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں۔ وہ گویا حضرت نے فرمایا وہ گویا فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ مجھے کب کو پر دیں گے، کب کو مجھے پرندہ بنائیں گے پورا، تاکہ میں ہوا میں اڑ سکوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف اڑانا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کی نگاہ ہر وقت آسمان پہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں اپنی دوستی لکھ دیتے ہیں، جس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی نگاہ ہر وقت اس موقع پہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ میں بازار میں جا رہا ہوں، مجھے نظر کی حفاظت کرنی، اللہ کا کیا؟ بس ہر وقت آسمان پہ، کیونکہ اس کی قسمت میں اڑنا لکھا ہوا ہے۔ اور ڈنگر و بیلوں کو دیکھا، ہر وقت ان کی نگاہ نیچے رہتی ہے، کیونکہ ان کی قسمت میں اڑنا نہیں۔ بھینس ہوگی تو نیچے رہے گی ہر وقت، کبھی نہیں دیکھا بھینس کو اوپر، کبھی بھی نہیں۔ بیل ہوگا تو نیچے، کیونکہ ان کی قسمت میں زمین سے چمٹے رہنا ہے۔ جن لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ تم ذلیل رہو، ہم سے دور رہو، الگ رہو، ان کی نگاہ ہر وقت زمین پر اور زمین کے بنائی ہوئی چیزوں پر، اب ادھر حسینوں پر، اب ادھر حرام مال پر، اب ادھر برادری پر۔
اللہ تعالیٰ چمٹے رہو تم زمین سے، تمہیں ہماری طرف اڑنا نصیب نہیں ہوگا. تو ہر وقت نیچے دیکھتے ہیں، ادھر بھی حسین ادھر بھی حسین. یہ فرما رہے بھائی مزہ آ رہا نہیں، اگر مزہ آ رہا تو جاری رکھو، میں بس تھوڑا سا رہ گیا یہ چھوڑ ہی دوں. نہیں آسمان پر جس کی نظر نہیں ہوتی، بس 1:30 بجے تک انشاءاللہ پورا کر دوں گا میں مضمون کو. آسمان پر جس کی نظر نہیں ہوتی وہی ظالم زمین کا ڈھیلا بن کر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اگر یہ عقیدہ اور یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں زمین پر جس حسین یا حسینہ کو دیکھ رہا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں، اس وقت آسمان والا کیسا غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ کتنے غصے میں ہوں گے، کیا بنے گا میرا. کیا اللہ تعالیٰ کے غضب کی کوئی تاب لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ سوچ لو جتنی دیر تک کسی گناہ میں انسان مبتلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب مول لیتا ہے، خواہ کوئی بھی گناہ ہو، VCR ہو، ڈش انٹینا ہو، ننگی فلمیں ہوں، مووی بنوانا ہو. ہمارے حضرت مووی بنوانے کو بار بار کہتے ہیں. اب بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، بعض علماء بھی کہنے لگے کہ جائز ہے ڈیجیٹل کا سہارا لے کر. نہیں، غلط ہے. جائز ہے، بس شرعی حد تک جائز ہے، استعمال کرو اسے جہاں تک دین کا فائدہ ہو. اب وہ ڈیجیٹل کا سہارا لے کر ہر جگہ نہا رہے تو تصویر، گھومنے جا رہے تو تصویر، دماغ خراب ہے تمہارا. جہاں دین کی ضرورت ہو، شریعت کی ضرورت ہو، وہیں کھنچوا لو چلو تصویر. اب ان کی ہر جگہ تصویر آ رہی ہے، وہ باقاعدہ سیلفی لے کے ڈال لیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے دارالعلوم میں کراچی میں اپنی جامع مسجد میں. تو ایک صاحب نے ویڈیو بنانا شروع کر دی. حضرت نے بیان کے دوران میں کون ہو تم، یہاں لاؤ موبائل، فوراً ڈیلیٹ کرو. جن کا سہارا رہے آج کل کے مولوی لے رہے ہیں، مفتی نام کے مفتی جن کا سہارا لے رہے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے. ان کا عمل دیکھیے، یہ ہوتے ہیں اصلی عالم، اللہ سے ڈرنے والے. انہیں پتہ ہے کہ ضرورت کے تحت مجھے رکھنی ہے. اب ان کا فتویٰ لے کر ہر جگہ دماغ خراب ہے. حضرت فرمایا اتنا ڈانٹا ہم نے خود سنا کہ یہاں لاؤ موبائل، یہاں لاؤ، فوراً ڈیلیٹ کرو. اور بخاری شریف ختم تھی جس دن فرمایا کہ جس کی بھی بخاری ختم ہوئی ہے، اگر اس نے اس کے گھر والوں نے ویڈیو بنا لی، تصویر کھینچ لی، اس کو سند نہیں دی جائے گی، اس کو دھکے دے کے مدرسے سے باہر نکال دیا جائے گا. ہم ڈیجیٹل کے چکر میں صحیح. تو تصویر بنانا حرام ہے سوائے علماء کے جن کو ضرورت ہو، وہ بھی شرعی ضرورت. آج کل کے کچھ علماء ایسے ہو رہے ہیں وہ ہر وقت تصویریں بناتے رہتے ہیں، العیاذ باللہ. جہاں سخت ضرورت ہو وہاں. ہمارے حضرت کا ایک بھی فوٹو اتنا تلاش کیا ہم نے، ان کا ایک فوٹو نہیں ملا. ایک فوٹو پاسپورٹ سائز کا بھی میں نے کہا کم سے کم زیارت ہو جائے. اتنی چھان دیا پورے سب بیانات، سب ویب سائٹ پاکستان تک، کہیں فوٹو نہیں ملا. اور حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے اجازت دے رکھی ہے میرے خلیفہ ہیں، جس دن انہوں نے فوٹو کھنچوانا شروع کر دیا سمجھو میری خلافت ان سے ختم. اب انہیں میرا خلیفہ مت سمجھنا کہ حکیم اختر کے خلیفہ ہیں، ان سے خلافت چھین لی جائے گی، سلب ہو جائے گی. یہاں تک حضرت نے لکھا. تو حضرت شیخ الاسلام کا یہ رد عمل ہے. تو لہٰذا بھائی ڈیجیٹل کے چکر میں نہ رہی ہو. کبھی کسی مولوی کو دیکھ کر، کسی مفتی کا بیان سن کر، یوٹیوبر کا کہ ڈیجیٹل جائز ہے. تو یہ مووی بنوانا ہو، ایسی شادی بیاہ میں شرکت ہو جہاں گناہ ہو رہے ہوں، گانے بج رہے ہوں، عورتیں مرد آپس میں مل رہے ہوں، کوئی شرعی پردہ نہ ہو. بھائی جتنا دیکھیں، جتنا عمل ہو سکے اتنا کریں. اللہ تعالیٰ سے آگے کے لیے دعا کریں. بعض لوگ بے وقوفی کرتے ہیں، مثلا کسی عالم کے بارے میں کہ بھائی یہ تو مجھے چاہتے ہیں کہ اگر عمل کرے تو سارے پہ عمل کرے، اگر عمل نہ کرے تو کسی پہ عمل نہ کرے. اب وہ بیچارہ کسی بات کو بیان کر رہا ہے اور اس پہ عمل کی بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن کہیں ہو جاتی ہے ڈھیل تو اسے کہتے ہیں کہ جی تمہارے یہاں تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. بھائی جتنے پہ چل تو رہا، وہ انشاءاللہ آگے ہمت کر رہا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ کو بادشاہ نے بلایا اور کہا سنا ہے کہ تم تصویروں سے احتیاط کرتے ہو، ابھی تصویر کھنچوانا پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کی راہ تقویٰ میں، ہمت تقویٰ میں، عزم تقویٰ میں، ارادہ تقویٰ میں، گناہوں سے بچنے کے ارادوں میں اللہ اپنی مدد شامل کرتا ہے. ان بزرگ کے انکار پر بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. کیا کہا بزرگ سے تصویر کھنچواؤ، بزرگ نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس بات پر کہ تصویر نہیں کھنچوا رہے کہا قتل کر دو. انہوں نے فوراً کہا یا باطن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا باطن جس کے معنی ہے پوشیدہ. اب جلاد پوچھتا ہے کہ آپ نے جس کو قتل کرنے کو حکم دیا ہے وہ تو پتہ ہے نہیں کہاں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا. او بھائی کیا نام ہو،
انکار پر بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، بھائی تصویر نہیں کھنچا رہا ان کو قتل کرو۔ انہوں نے کیا لفظ لیا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باطن، جس کے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی یہ لفظ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا، بزرگ کو۔ اب جلاد پوچھ رہا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں قتل کرنا ہے؟ کس نے چھپایا لفظ کیا؟ بزرگ نے یا باطن کا لفظ پڑھا اور چھپ گئے۔ اچھا، تو اب جلاد پوچھ رہا کہاں ہیں وہ، بزرگ نظر نہیں آ رہے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، یا باطن کہہ کر غائب ہو گئے اور یا ظاہر کہہ کر آ گئے۔ تب بادشاہ کرسی سے اتر آیا اور پیر پکڑ کر رونے لگا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی اس طرح گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ عمل کر کے تو دیکھو یارو، اپنی ہمت استعمال کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ غیب سے مزاج بدل دے گا، غیب سے اسباب پیدا کر دے گا۔ عالم غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، ان کی رحمت اور کرم کی بارش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس فضل کی علامت یہی ہے کہ جب گناہ سے بچنے کی توفیق اور ہمت ہو تو سمجھ لو کہ اب اللہ کے پیارے اور مقبول بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو گناہوں کی نجاست میں آلودہ نہیں ہونے دیا۔ آپ اپنے بچوں کو گٹر میں گرتے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کو تو خاص نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، تو وہ کیسے اپنے دوستوں کو گناہ کی نجاستوں میں مبتلا ہونے دیں گے۔ اللہ بھائی وہ سن لو کیا نام اب حضرت فرما رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے کہ کتنا زمانہ چاہیے آپ کو اللہ والا بننے کے لیے۔ کتنے سال ہو گئے، کتنے سال سے تو کتابیں پڑھ رہے، تقریریں کر رہے، مدرسے میں مولوی بن گئے، جماعتوں میں چلے گئے، روزانہ باتیں سنتے ہو، بڑے درد سے حضرت کہہ رہے ہیں لہذا کتنا زمانہ چاہیے آپ کو۔ کوئی 20 سال سے نماز پڑھ رہا، کتاب سن رہا، شیخ کے ساتھ ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی زمانہ تو چاہیے۔ اتنے زمانے میں آپ اللہ والے بنو، تقوی اختیار کر کے اللہ کے ولی ہو جاؤ۔ بندہ جسمانی لحاظ سے جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اچانک سیکنڈوں میں بالغ ہو جاتا ہے۔ بلوغ جسمانی میں تدریج نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آہستہ 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 بالغ ہوتا ہے، آج 2 آنا بالغ ہوا، کل 4 آنا بالغ ہوا۔ بلوغ تک پہنچنے میں تو دیر لگتی ہے، یعنی 15 سال کا وقفہ تو لگے گا، لیکن بالغ ایک دم ہو جائے گا۔ بالغ ہونے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ آج میں بالغ ہو گیا۔ اسی طرح روح بھی جب اللہ تک پہنچ جائے گی تو فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آج ہم روحانی اعتبار سے بالغ ہو گئے۔ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، شیخ سے بھی پوچھنا نہیں پڑے گا، اور شیخ کی ذمہ داری بھی نہیں آپ کو بتائے آپ بالغ ہو گئے۔ آپ کو احساس ہوگا خود بخود، کوئی اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، گناہ کرنا مشکل ہو گیا، گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں سے ایسی نفرت ہو گئی جیسے پاخانے سے۔ یہ سب علامات ہوتی ہیں کہ روح بالغ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کھینچ لی، گناہ چھوڑنے کی ہمت مردانہ نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر سارے عالم کو آپ للکاریں گے کہ پورا عالم کچھ نہیں، نہ آفتاب کچھ ہے، نہ سورج کچھ ہے، نہ چاند کچھ ہے۔ اللہ کی بڑائی کے سامنے ساری کائنات نظروں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اللہ والا بننا کوئی معمولی مقام ہے؟ نام سنا ہے اللہ والوں کا، لیکن اللہ اپنے کرم سے جب اللہ والا بنائے گا تب پتہ چلے گا روحانیت کیا چیز ہے۔ اللہ والا آسمان و زمین، سورج چاند، سلاطین کے تخت و تاج اور ساری کائنات کی لیلاؤں کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پا کر وہ دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ پڑتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں جامع مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کے حضرت نے اعلیٰ چیلنج دے کر کہا تھا کہ مغل بادشاہوں، تمہیں اپنی دولت پر بہت ناز ہے، تمہارے پہ بہت بڑے بڑے خزانے ہیں۔ ارے شاہ ولی اللہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ کی محبت کا قیمتی موتی ہے۔ اگر تمہارے پہ ایسا موتی ہو تو لا کر دکھا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتے ہیں وہ اس طرح پوری دنیا کو، کہ پوری دنیا اگر ایک ہاتھ پر رکھ دی جائے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ہاتھ پر تم میرے سورج اور چاند رکھ دو اور پوری دنیا رکھ دو اور کہو کہ دعوت دینا چھوڑ دو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے جو نائب ہیں، آپ کے جو نیچے ہیں، علماء خاص طور سے، اور عوام بھی جو اللہ والے بن جاتے ہیں، ان کا بھی یہ حال ہو جاتا۔ پوری دنیا ایک طرف رکھ دو لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھو، ساری زندگی اللہ کے غیر محدود مضامین بیان کرنے پر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج بیان کا حق ادا ہو گیا۔ یہ اللہ کی محبت کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دنیا والو سنو، ہر چگویم عشق را شرح و بیاں، چوں با عشق آیم خجل باش مازاں۔ اب مولانا کا مضمون زبان اختر سے سنو، اختر کی زبان سے۔ صاحب قونیہ کا مضمون،
اور درد آج گلشن اقبال کراچی کی اس مسجد سے سنو۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے 28,500 اشعار مثنوی کے اور 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے اللہ کی محبت میں امت کو پیش کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عشقی محبت کی جو شرح بیان کرتا ہوں، جو تفصیل بیان کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر شرح مجھ سے اب تک بیان نہیں ہوئی تھی، یعنی اتنا شاندار بیان نہیں ہوتا۔ لیکن جب دوبارہ مجھ پر عشق غالب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ پر چھاتی ہے، دوبارہ عشق مستی آتا ہوں، تو پہلی تقریر سے شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ یہ کہاں گیا آصف؟ اللہ کی محبت کے بیان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اللہ، لیکن اب حضرت اپنا حال بیان کر رہا ہے چھپے ہوئے الفاظوں میں، نام نہیں ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ تو جلال الدین رومی کا حال ہے، لیکن ان کے غلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر تقریر پر پہلی تقریر سے شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اختر نے جو تقریر کی تھی اس سے آپ کی محبت کا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ یہ تو جلال الدین رومی کا حال تھا، آپ کے جلال الدین رومی کے غلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر تقریر پر پہلی تقریر سے شرمندہ ہو جاتا ہوں، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک اور اگر زندہ رہا تو قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے۔ بھائی اب مضمون آ گیا وہ، اب 5 باتیں سن لیجئے جو سب کے لیے ہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ 5 عمل کر لے تو میرا 70 سال کا تجربہ ہے، یہ ہے کہ یقیناً انشاءاللہ اللہ کا دوست بن کر مرے گا اور جلدی اللہ والا بن جائے گا، اور اسے محسوس بھی ہو جائے گا میں اللہ والا بن گیا۔ اب وہ 5 چیزیں سن لیجئے جن سے آدمی اللہ والا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت، وہ خود سمجھ جائے گا کہ ہماری پلید اور ناپاک زندگی پہلے کیا تھی اور اب کیسی ہے، اور بزبان حال کہے گا از لب نادیدہ صد بوسہ رسید۔ میرا یہ فارسی کا شعر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر کوئی فدا ہوتا ہے اور اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیار اس کو نادیدہ لب سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار لیتے ہیں ایسے بندے کا، لیکن نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے لب۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، ایسے لب جن کو میں نے دیکھا نہیں، ان سے مجھے سینکڑوں بوسے مل رہے ہیں۔ پیار دنیاوی عاشقوں کو ایک بوسہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دل کے سینکڑوں بوسے اور پیار لیتا ہے، اور وہ لب اللہ کے پیار کے نظر نہیں آتے مگر دل محسوس کرتا ہے۔ من چے گویم روح چے لذت چشید، میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے عاشقوں کی روح کیا مزہ پاتی ہے اپنی شکست آرزو سے۔ اب اس عالم کی بات پیش کر رہا ہوں کہ ہم کیسے ولی اللہ بنیں اور جلد سے جلد اللہ کی دوستی کا تاج ہمارے سر پر آ جائے۔ اگر بندے ہیں تو انشاءاللہ خواجہ حسن بصری ہو جائیں گے، اور اگر بندیاں ہیں تو رابعہ بصریہ ہو جائیں گے۔ یعنی 5 نسخے اتنے زبردست ہیں، اگر کوئی آدمی ان پہ محنت کر لے تو وہ انشاءاللہ گویا سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جائے گا۔ حضرت علی کے خاص شاگرد تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اگر کوئی عورت ان چیزوں پر عمل کر لے تو وہ حضرت رابعہ بصریہ جیسی۔ گھبراؤ مت، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بڑے بڑے اللہ والے چلے گئے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، وہی زمانہ ہے۔ جب پیدا کرنے والا موجود ہے تو پیدا ہونے والے بھی تو انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے دادا پیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہے حضرت تھانوی، خدا کی قسم آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، امام غزالی، امام رازی جیسے اولیاء اللہ موجود ہیں۔ کرسیوں پر ہے، بھری ہوئی ہیں، کوئی کرسی اللہ والوں کی خالی نہیں، بس ہماری آنکھوں میں قصور آ گیا اور فتور آ گیا ہے۔ حکیم الامت نے قسم کھا کر یہ شعر پڑھا تھا کہ ہنوز ابر رحمت در فشانست، یعنی اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے دوستوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں نے اللہ والوں کو نہیں پہچانا۔ اللہ والوں کی غلامی سے کیا ملتا ہے؟ میرا مطالعہ زیادہ وسیع نہیں۔ حضرت فرماتے میں نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی، میں تو ایک جاہل ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، اختر نام تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرا ایسا کام بنا دیں گے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسرین، محدثین میری تقریر کو سن کر تعجب میں ہوں گے کہ آخر اس کے پاس چیز کیا ہے، اس کے دل میں کیا چیز ہے، اس کی تقریر میں اتنا مزہ اور اتنی لذت اسی کو۔ لیکن بڑے بڑے علماء دین اللہ کے کرم سے اس وقت میری بات سن کر حیران ہیں۔ افریقہ، برطانیہ، امریکہ، بنگلہ دیش، کشمیر، ہندوستان، بارباڈوس، فرانس، ریونین، دنیا کے علماء میں میری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ اللہ والوں کی غلامی کا صدقہ ہے۔ میرے ایک استاد نے کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ، بڑا مدرسہ ہے۔ میں نے کہا تھا دارالعلوم دیوبند میں کیا ملے گا؟
کہا تھا وہاں علم ملے گا، تو میں نے جواب دیا تھا میں علم والے کو چاہتا ہوں، اللہ کو چاہتا ہوں میں، لہٰذا میں اپنے شیخ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کے مدرسے میں پڑھا، لیکن آج دیکھیں اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور آپ کو بہت پیار ہو، اس کی خدمت کوئی کرتا ہو، باپ دوسرا ملازم کی استعداد اور نالج پوچھے گا، لیکن آپ اپنے پیارے بیٹے کے خادم کی قابلیت نہیں پوچھے گا۔ باپ یہی کہے گا جو میرا بیٹا کھائے گا وہی میرے بیٹے کا خادم بھی کھائے گا، یہ جگری دوست ہے میرے بیٹے کا۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہی چیز دیتے ہیں جو اپنے دوستوں کو دیتے ہیں۔ تجربے کی بات کہتا ہوں، اللہ والوں کی دوستی سے آپ کو بلا قابلیت، چاہے قابلیت بھی نہ ہو، وہ مقام ملے گا۔ بڑے بڑے قابل اس مقام سے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی معاملہ کرے گا۔ تو آج میں نے راز ظاہر کر دیا کہ آپ لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ ہماری کوئی محنت نہیں، صرف اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی خدمت میں اختر نے جان کی بازی لگائی اور جان لڑائی۔ دہلی میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان الیاس صاحب دہلوی نے میرے دوستوں پر ایک رات کا راز فاش کیا کہ کیا تم لوگوں کو اختر کی ایک بات سناؤں، اور یہ بات بنگلہ دیش میں بھی سنائی، یہاں بھی اور سعودی عرب میں بھی، کہ شیخ شاہ عبد الغنی صاحب میرے مہمان تھے۔ اس وقت اسباب نہیں تھے، یعنی کوئی زیادہ مالدار نہیں تھا میں، جس سے حضرت شیخ کو تہجد کے وقت گرم پانی مل سکے، اتنا بھی پیسہ نہیں تھا، ہیٹر ویٹر بھی نہیں تھا، اور نہ گیزر تھا کہ جس کی وجہ سے میں شاہ عبد الغنی پھول پوری کو گرم پانی کر سکوں۔ تو اختر نے مجھ سے کہا کہ آپ پانی گرم کرا کے مجھے دے دیجئے، اس کی گرمی کا باقی رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے پانی گرم کرا کے اختر کو دے دیا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ اختر نے اپنے گدے سے گرم پانی کے برتن کو لپٹایا اور اپنے پیٹ سے دبا لیا، اور رات بھر اپنے پیٹ سے لپٹائے ہوئے جاگتا رہا تاکہ پیٹ کے نیچے وہ پانی گرم رہے۔ یہ بات مجھے بھی یاد نہیں تھی، یہ الیاس صاحب نے سنائی۔ تو اس طرح اللہ ملتا ہے۔ یہ تو ایک رات کی بات ہے۔ میرے شیخ کے تالاب میں جون کے مہینے میں پانی خشک ہو جاتا تھا، شاہ عبد الغنی پھول پوری کے تالاب میں، تو اختر شیخ کے وضو کے لیے لوہے کا گھڑا سر پر رکھ کر 2-3 کلومیٹر سے پانی لاتا تھا، اور لو چلتی رہتی تھی۔ آپ لوگوں نے تو مجھ کو یہاں اس وقت پایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت خاص کے دروازے کھول دیے اور میرے بڑھاپے پر پینشن جاری کر دی۔ یعنی آپ اس قدر اب دیکھ رہے ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ خزانوں میں کھلا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کروڑوں پتی اربوں پتی میرے خادم ہیں۔ یہ تو اب تم بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرے بڑھاپے پر پینشن جاری کر دی۔ آپ جوانی دیکھتے میری، پتہ چلتا کہ اللہ نے اختر کو اپنی کس توفیق سے نوازا تھا۔ میرے شیخ ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے۔ شیخ 70 سال کے تھے، میری جوانی تھی، لیکن میں نے اپنے شیخ کی محبت میں 10 برس تک کبھی ناشتہ نہیں کیا۔ 10 برس تک فجر سے لے کر 1 بجے دوپہر تک ایک قطرہ چائے نہ پانی، کچھ بھی منہ میں نہ جاتا تھا۔ جوانی میں بھوک کتنی لگتی ہے، مجھے اس راز کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے فاش کرنا پڑا۔ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی، لیکن مجھے شرم آتی تھی کہ میرے شیخ تو کچھ نہ کھائیں اور اختر اپنے پیٹ میں ڈال لے۔ اختر پر کے جوانی میں 10 برس تک بغیر ناشتے کے رہا ہوں، اور یہ فعل میرا اختیاری تھا۔ یعنی حضرت شیخ فرماتے تھے بھائی تم کھا لیا کرو، ناشتہ کر لیا کرو، لیکن میں خود نہیں کرتا تھا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میرا شیخ ناشتہ نہ کرے اور میں ناشتہ کر لوں۔ میرا ناشتہ کیا تھا؟ شیخ کی محبت اور ذکر و تلاوت اور اشراق سے ہوتا تھا، اور اس کی لذت آج تک محسوس کرتا ہوں۔ لہذا حضرت جب 1 بجے کھانا کھاتے تو میں بھی حضرت کے ساتھ 1 بجے کھاتا تھا، مگر جو مزہ مجھ کو ملتا تھا اس کو بس مت پوچھو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں اللہ تک پہنچنے کا۔ دنیا میں جس ولی اللہ سے یا ان کے غلاموں سے مناسبت ہو، ان کی خدمت اور محبت کرو، اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کر دو، مگر اخلاص کے ساتھ، نیت اللہ تعالیٰ ہی ہو۔ یہ نہیں کہ یہ حضرت فلاں کے بہت بڑے بڑے مالدار جاننے والے ہیں لہذا ان کا خادم بن جاؤں تو مالدار لوگ جو ہیں وہ خدمت وہ ہدیہ دیا کریں گے، بھائی حضرت کا خادم ہے، یا ان سے ضرورت ظاہر کر دیا کرو۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ دل میں ہے، اللہ کے لیے ان کے خادم بن رہے تو وہی مقبول ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہا، اور یہ سید احمد صاحب عالم نہیں تھے مگر علماء ان سے بہتے، ان کی نسبت اتنی قوی تھی، علم لدنی حاصل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق اتنا مضبوط تھا، اتار لو چاہے، اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو علم دیتے تھے سید احمد شہید کو۔ ایک عالم مولانا عبدالحی بھڑانوی نے کہا، مجھے 2 رکعت ایسی پڑھوا دیجئے جس میں وسوسہ نہ آئے۔ یہ سننے کی بات ہے۔ سید احمد شہید سے میری طرف ہو کے بیٹھ جاؤ سیدھے۔ سید احمد شہید سے ایک عالم، بہت بڑے عالم مولانا عبدالحی بھڑانوی نے کہا،
کہ مجھے 2 رکعت ایسی پڑھوا دیجئے جس میں وسوسہ نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال ہی خیال ہو۔ پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک میرا دل اللہ کے سامنے پیش رہے، یہ کہا انہوں نے مولانا عبدالحی نے شیخ سید احمد شہید سے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھی بات ہے، دیکھی جائے گی کبھی، بس ایک رات سید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ آج اس کو وہ نماز پڑھوا دو، 2 رکعت ایسی کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال ہی نہ آئے۔ آسمان سے دل پر حکم ہو گیا، بس حضرت سید احمد شہید اٹھے، مولانا کو جگائے اور فرمایا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے۔ مولانا اٹھ گئے، پھر فرمایا مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے۔ مولانا نے وضو کرا، پھر فرمایا مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہی نماز جو ان کی تمنا تھی پا گئے، اور اسی ادا پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئی۔ پتہ نہیں اس میں کیا اثر ہوگا۔ مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے، مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے، مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ دیجئے، ان الفاظ نے ایسا اثر کیا کہ پوری 2 رکعت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خیال نہیں تھا۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ 2 رکعت ایسی پڑھوا دیجئے کسی کا خیال نہ ہو، تو پھر ان سے بیعت ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑے پڑھے لکھے شیخ عالم نہیں تھے، ایک مفتی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ اس جوان کی زندگی مت ضائع کرو جو ان کی خدمت میں رہتا تھا، اس کو میرے مدرسے میں بھیج دیجئے۔ فرمایا پہلے آپ اس سے کوئی سوال کر لیں۔ ایک شیخ جو ہے عالم نہیں تھے، پیر صاحب، ان کی خدمت میں ایک آدمی کرتا تھا، ایک لڑکا۔ تو جو لوگ مفتی صاحب مطلب جو بزرگوں کی صحبت نہیں حاصل ہوتی وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ ایک مفتی صاحب نے کہا کیوں ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں، مدرسے میں بھیج دو، کچھ پڑھا لیں گے۔ تو مولانا حضرت شیخ نے فرمایا کہ پہلے کوئی سوال کریں، یہ قابل نہیں مقبول ہے، آپ سوال کر کے دیکھیے۔ تو اس عالم نے سوال کیا وضو کرتے وقت فرض کو مؤخر کیوں کیا جبکہ فرض کا درجہ زیادہ ہے؟ اس لیے پہلے منہ دھونا چاہیے تھا، جو فرض ہے فرض کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، سنت کا ادنا ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ یہ تو صرف سنت ہے، اور فرض چہرہ دھونا ہے، فرض سے ہونی چاہیے تھا نا ابتدا۔ تو اسی کو بھائی اب اس نے سوال کیا، سوال بھی کتنا خطرناک، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عالم دے سکتے اس کا جواب ہمارا، کہ فرض کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیوں کیا جبکہ فرض کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے پہلے منہ دھونا چاہیے تھا جو فرض ہے، لیکن ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی لینا سنت ہے۔ یہاں سنتوں کو فرضوں سے پہلے کیوں رکھا گیا وضو میں؟ اس کی کیا وجہ؟ فوراً آسمان سے اس کے دل میں آواز آ گئی، اس نے کہا سنت کو فرض پر اس لیے مقدم کیا کہ سنت مکمل فرض ہے، سنت سے فرض مکمل ہوتا ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے، اب بتائیے اب آگے دیکھیے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو صحیح ہو، پانی کا رنگ صحیح ہو اور اس میں کوئی پاخانہ نہ ملا ہوا ہو، ذائقہ بھی پتہ لگنا چاہیے اور بو بھی پتہ لگنی چاہیے، کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، تب جا کے آپ کی وضو صحیح ہوگی۔ پانی جب بھی تو پاک ہوگا، اس میں گندگی نہ ملی ہوئی ہو اور بدبو نہ آ رہی ہو تو پانی پاک سمجھا جائے گا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو صحیح ہو، تو پانی ہاتھ میں لینے سے پانی کا رنگ نظر آ جائے گا، رنگ بدلا نہیں، اور پانی وضو کے قابل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کلی کرنا سنت ہے تاکہ پانی کا ذائقہ معلوم ہو جائے، گندگی تو نہیں ملی ہوئی کوئی، کیونکہ اگر ذائقہ بدل جائے تو پانی وضو کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی لینے کا حکم ہے تاکہ سونگھ کر پتہ چل جائے کہ پانی سڑا ہوا تو نہیں ہے اور وضو کے قابل ہے۔ بس فرض مکمل ہوتا ہے سنت کی وجہ سے، اس لیے پہلے کہا گیا 3 چیزیں پہلے کرو، منہ بعد میں دھونا جو فرض ہے۔ وہ قابل نہیں تھا، لیکن خدمت شیخ اللہ والوں کی صحبت کی برکت، ان کی خدمت کی برکت، دیکھو کیسا جواب دیا۔ اب بس بھائی آخری آ گیا، ابھی 5 چیزیں، چائے پی لو پہلے، منہ کو کر دو ہلکا سا۔ اب میں متن پیش کرتا ہوں، یہ تو حضرت نے شرح بیان کی تھی ساری، یعنی 5 اعمال جن سے آپ کو ولایت کا اسٹرکچر کرنا ہوگا اور فنیشنگ معلوم ہو جائے گی۔ نمبر 1، اگر آپ کو اللہ کا دوست بننا ہے، واقعی دل میں تڑپ ہے اللہ والا بننے کی، اہل اللہ کی مصاحبت، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ روئے زمین پر جس کسی اللہ والے سے مناسبت ہو، جس سے آپ کا دل ملے، جس کی طرف توجہ ہو، جس کی طرف دل کھنچے، لیکن شرط یہ ہو کہ واقعی اللہ والا ہو، واقعی اللہ والا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تو اس کی صحبت میں رہا کرو۔ اور خواتین عورتوں کے لیے ہے کہ اس کی باتیں سنیں اور تقریر سنتی رہیں، اس کی کتابیں پڑھتی رہیں۔ مرد آنکھوں سے صحبت یافتہ ہوں گے اور عورتیں کانوں سے صحبت یافتہ ہو جائیں گی۔
وہ صلی اللہ علیہ کا فیض نسبت اور درد دل الفاظ کے ذریعے کانوں سے ان کے دل میں اتر جائے گا، رابعہ بصریہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام اللہ والوں کے ساتھ رہو، جس سے بھی مناسب ہو، جس سے دل چاہے۔ ہمارے یہاں بہت ہیں، مولانا عاقل صاحب ہیں اور ہیں شہر میں، تحقیق کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ پر مداومت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، ناغا نہ کرنا، چاہے تھوڑا سا ہی ہو۔ شیخ جو ذکر بتا دے اس پر مداومت کرو، ہمیشگی کرو، کبھی ناغا نہ کرو۔ تھک جاؤ تو تعداد کم کر دو، مگر مثلا اگر 200 دفعہ ذکر کرتے ہو تو 10 مرتبہ کر لو، مگر ناغا نہ کرو۔ اور اگر اپنے نفس کے گریبان میں منہ ڈالو اور پوچھو کہ تمہارے کتنے دن رات ایسے گزرے ہیں جس دن تم نے ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہا اور کھانا کھا کر سو گئے حالانکہ کوئی عذر نہ تھا۔ اگر کسی دن زیادہ تھک گئے اور 100 دفعہ پڑھتے تھے تو 10 دفعہ پڑھ لو، اگر 300 مرتبہ پڑھتے تھے تو اس دن 30 مرتبہ پڑھ لو، تو تمہارا 300 ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ایک پر 10 کا وعدہ ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے حضرت مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، آپ نے مجھ کو 70 مرتبہ صلاۃ تنجینا بتایا ہے، درود شریف ایک، اور میں جون پور کی شاہی مسجد میں 16 سبق پڑھاتا ہوں، اور سب بڑی بڑی کتابیں ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو حکیم الامت نے لکھا، اگر آپ علم دین کی مشغولی سے 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں ایک پر 10 کا وعدہ ہے، تو 7 کو 10 سے ضرب کر لو، 70 دفعہ ہو جائے گا۔ تو شیخ ایسا حکیم الامت ہونا چاہیے، اگر کسی دن آپ کو سستی اور دل نہیں چاہتا تو کم سے کم 100 کی جگہ 10 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو ایسے ظالم مرید کو کہتا ہوں کہ اس دن کھانا مت کھاؤ، بغیر کھائے سو جاؤ، کچھ غیرت کرو شیخ کی بات پر، ایک وقت نفس کو فاقہ کراؤ۔ یہ نفس بغیر سزا کے صحیح نہیں ہوتا، اس کا کورٹ مارشل کرنا پڑتا ہے، مگر روح کو چیف ایگزیکٹو بننا پڑتا ہے۔ روح کا بھی یہ مقام ہونا چاہیے کہ نفس کو سزا دینے کی طاقت رکھے، روحانیت اتنی قوی ہونی چاہیے۔ تو جو ہے شیخ ذرا عالم ہونا چاہیے، سمجھدار۔ ہمارے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جاہل نے، حضرت تھانوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جاہل کیا یعنی حضرت کے کوئی مریدین میں تھا جاہل سا، یعنی جاہل کا مطلب زیادہ علم نہیں تھا۔ جاہل کے لفظ سے برا نہ ماننا چاہیے، بعض دفعہ علماء عوام کو جاہل کہہ دیتے ہیں، تو جاہل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ علم نہیں ہوتا، تو ہم خود اقرار کرتے ہیں ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ تو خیر ایسا ہی تھا، وہ اس نے رات کو کہیں دن میں کچھ وہ دیکھ لیا، روشنی سی خوب اچھی طرح جلوہ سا، تو حضرت سے کہنے لگا، حضرت بس جلوہ نظر آ گیا، اب تو ہو گیا کام، جلوہ دکھ گیا مجھے، اور بہت خوش ہو رہا تھا، خیال کر رہا تھا کہ اب تو حضرت کی طرف سے خلافت مل جائے گی، کہ بھائی سے تو دن میں ہی عجیب طرح کی روشنی نظر آنے لگی اللہ کی تجلیات کی۔ تو وہاں جیسے خط پہنچا، وہاں کا جواب سنیے جواب، وہ تو حکیم الامت تھے، پوری امت کے حکیم، کہنے لگے ذکر سب چھوڑ دیجئے، تلاوت بھی بند کر دیجئے، سر پہ روغن بادام لگائیے، صبح کو سبزے پہ ٹہلیے اور خوش رہیے، خوب خوش رہیے، دوستوں سے ملیے جلیے، یہ دماغ کی خشکی ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کے مختار صاحب نے اگر کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا اچھا تم نے جلوہ دیکھ لیا، لو پھر کھاؤ حلوہ، خلافت لے جاؤ۔ جاہل پیر سوچتا ہے میرے سے بڑا پیر ہے بھائی، یہ جلوہ دکھ گیا۔ تو تیسری چیز جو ضروری ہے، پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ والوں کے ساتھ آنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا، دوسرا وہ جو ذکر بتا دیں وہ کریے۔ اللہ والا بننے کے لیے تیسری چیز گناہوں سے محافظت۔ محافظت کے معنی یہ ہوئے کہ آپ گناہ سے اپنے کو دور رکھیے اور گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھیے، آپ گناہ سے اپنے کو دور رکھیے اور گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھیے، بھاگیے بھی اور بھگائیے بھی۔ بھائی بازار کیوں گئے تھے؟ ویسے ہی چلا گیا تھا، دوست لے گیا تھا، وہ بے وقوف آدمی بازار میں جاوے گا تو خطرے میں پڑ جاوے گا، بغیر ضرورت کے بد نظری ہو جاوے گی۔ تو بھاگیے بھی بھگائیے بھی، بھاگو اور بھگاؤ، اللہ بھاگو اور بھگاؤ، معشوقوں کو اپنے سے بھگاؤ اور خود معشوقوں سے بھاگو، کیونکہ بعض معشوق ایسے ہیں کہ جس رفتار سے آپ بھاگیں وہ اپنی تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا کر آپ کو دبوچ لیں گے، پھر آپ ایک نئے صوبے دبوچستان میں پہنچ جائیں گے، پاکستان ہندوستان دبوچستان، پھر آپ ایک نئے صوبے دبوچستان میں پہنچ جائیں گے جہاں عاشق معشوق کو دبوچ لیتے ہیں۔ لہذا اتنا تیز بھاگو کہ فرار میں معشوق کی اسپیڈ آپ کو نہ پا سکے، اپنی جان کی بازی لگا دو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، اللہ اس دبوچیا یعنی دبوچنے والے کو خود بھگا دیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ گناہ سے خود بھاگو اور گناہ کو بھگاؤ،
اگر آپ کے کمرے میں کوئی معشوق آ جاتا ہے تو آپ اس کو کمرے سے بھگا دیجیے اور صاف کہہ دیجیے کہ آپ میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کہیں دور جا کر بیٹھیے۔ اور اگر اس کو دعا تعویذ چاہیے تو کسی اور کے ذریعے بھجوا دیجیے، آپ بیچ میں کوئی رابطہ نہ بنا لیجیے، یا یہ کہیے کہ کسی کو بھی بھیج دیجیے، میں اس کو تعویذ دے دوں گا، آپ کے خط کا جواب لکھ دوں گا، وہاں جا کر پڑھ لینا۔ اس میں بھاگنا بھی ہے بھگانا بھی ہے، بھاگو اور بھگاؤ۔ خیر حضرت کے الفاظ میں حضرت ہساتے بھی ہیں، وہ حضرت کے جب بیان ہوا کرتے تھے۔ ایک تھے صلاح الدین، حالانکہ دل کے مریض تھے، تو نعرہ لگایا کرتے تھے جب حضرت کے بیان ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت رلاتے بھی تھے اور جیسے اس طرح کی باتیں کر کے ہنساتے بھی تھے، تو وہ نعرہ لگاتا رہتا تھا، آپ حسابت بھی ہو، رلاوت بھی ہو، امر مولا سے ملاوت بھی ہو، یعنی ہنساتے بھی ہو، رلاتے بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ملاتے بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن آیا تھا نہیں وہ، حضرت نے کہا بھائی آج صلاح الدین نہیں آئے، کہنے لگے یہ پاگل ہے، نعرے مارتا رہتا ہے، لوگ بھی سوچتے ہوں گے کیسٹوں میں بھائی یہ کون ہے، حالانکہ دل کا مریض ہے، لیکن پورے رکے سبحان اللہ سبحان اللہ، تا قیامت رہو، با کرامت رہو۔ بھاگو اور بھگاؤ، جاگو اور جگاؤ۔ کیا کرو بھائی؟ بھاگو اور بھگاؤ، جاگو اور جگاؤ۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب میرے سے تعلق رکھتے تھے، حکیم اختر صاحب نے، مالدار تھے، خوب فیکٹریاں چل رہی تھی، ماشاءاللہ حاجی صاحب تھے۔ تو یہ ہوتا ہے یعنی گناہ کے قریب جانے سے بھی کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کہنے لگا میں ایک دن گیا حاجی صاحب کے آفس میں، دیکھا گیا پان کھا رکھا، سرما لگا رکھا، ٹوپی ترچی۔ میں سمجھ گیا بھائی کچھ گڑبڑ ہو گئی، اللہ خیر کرے۔ آج حاجی صاحب کو اس حالت میں دیکھا نہیں، دیکھا گیا ایک لڑکی بیٹھی باہر، میں سمجھ گیا ہو گیا کہاں حاجی صاحب کا۔ میں نے کہا حاجی صاحب کون ہے یہ؟ کہ وہ پیے رکھی ہے، پی جائے گی ایمان کو، یہ اسی کا نتیجہ ہے، ٹوپی ترچی ہو رہی، پان کھا رکھا اور سرما لگا رکھا۔ وہ غریب ہے، کہنے لگے بھیج دو اسے، مدد کرواتے رہا کرو کسی دوسرے کے ہاتھ، خود بھی نہ بھیجو۔ تو یہ ہو جا۔ نمبر 4، اسباب گناہ سے مباعدت۔ گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے آپ دور رہیے اور ان کو دور رکھیے۔ مثلا لڑکیاں پیے مت رکھو، وہی آ گیا، ورنہ بے پیے ہر وقت پیے رہو گے۔ یہ ہے آپ حسابت بھی ہو، رلاوت بھی ہو، امر مولا سے ملاوت بھی ہو۔ پیے مت رکھیے ورنہ ہر وقت بے پیے ہر وقت پیے رہو گے۔ دنیا کا نقصان برداشت کر لو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اگر اپنے جرنل اسٹور میں لڑکیاں رکھیں گے تو لڑکیوں کی وجہ سے گاہک زیادہ آئیں گے۔ دنیا تو ملے گی مگر مولا نہیں ملے گا۔ دنیا تو ایک دن لات مارے گی اور قبر میں دفن ہو جاؤ گے، پھر دیکھتا ہوں قبر کے اندر کون کام آتا ہے۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، سوائے عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں۔ کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ یعنی کتنی بڑی قیامت ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ تمہیں اس کے ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ صرف نیک اعمال کام ہوں گے۔ تو اسباب گناہ سے بچو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ قید نہیں۔ بھاگو اور بھگاؤ۔ نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے بھائی، شرعی پردہ یہ اس وقت کا مطلب وہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، اس میں تو بہت ہی ہمت کرنی پڑے۔ بالکل نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ کرو، چچا زاد بھائی، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائی، یہ جتنے ہمزاد ہیں سب سے بچو، اور ایسے ہی چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بہنوں سے بچو، اور بھابھی سے بھی بہت ہی بچو۔ بعض وقت میرے پاس ایسے کیس آئے کہ ایک صاحب نے کہا میری بھابھی 2 بجے رات کو آگے مجھے جگاتی ہے اور میرا بھائی ڈیوٹی پر رہتا ہے۔ بتائیے اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ تو یہ سب تو بتاؤ، ایک غیر محرم مرد سے اس قدر قریب ہونا کہ وہ تنہائی میں جائے تو کتنی غلط بات ہے۔ تو لہذا اسباب گناہ سے بہت دور رہو۔ 5ویں چیز سنیے اب۔ نمبر 5، سنت پر مواظبت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چلن چلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اب تو کچھ شعر میں میرے 2 شعر ہیں۔ گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھئے رفتار کا عالم۔ اگر سنت نبوی کا اتباع ہو تو پھر رفتار سے پوچھئے کہ اس رفتار کا عالم کیا ہے۔ رفتار خود نہیں بتا سکتی کہ میری رفتار کتنی ہے اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل بھی ہو رہا۔ گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھئے کوئی رفتار کا عالم۔
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خانقاہ سے میرا رسالہ مفت ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں یہاں بھی مل جاتا ہے، 10 روپے کا ہے، اس کو حاصل کر لو اور اس پر عمل کرو۔ اگر مفت بھی نہ پیو تو کیا بات ہے، انگریزوں نے تو چائے مفت پلائی، تم نے خوب پی، یہاں تک کہ اب خرید کے پیتے ہو، اور میں مفت کی پلا رہا ہوں، یعنی کتابیں بانٹتا ہوں، میری مفت والی بھی نہیں پیتے۔ بس میری تقریر ختم، یہ 5 باتیں یاد کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ والا بنا دیں گے۔ نمبر 1 کیا بھائی، ایک دفعہ اور سن لو، ویسے ہی اللہ والوں کے ساتھ رہنا، دوسرے جو اللہ والے ذکر بتائیں اس پر وہ ذکر کرنا پابندی سے، گناہوں سے بچنا، ٹخنے ڈانکنا، دھاڑی منڈوانا، یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ نمبر 5، نمبر 1 اللہ والوں کے ساتھ رہنا، نمبر 2 ذکر کرنا جو اللہ والے بتا دیں، نمبر 3 گناہوں سے بچنا، نمبر 3 اسباب گناہ سے، یعنی جہاں گناہ ہو سکتے ہوں۔ مثلا آپ کے 2 راستے ہیں، ایک راستے کو بارات جا رہی، وہاں عورتیں بھی ہیں بارات میں، دوسرا راستہ بھی ہے، تو دوسرے راستے سے جائیے، اسباب سے بھی دور رہیے۔ بھائی 2 راستے ہیں تو اس راستے کو چلے جاؤ نا، وہاں کو کیوں جا رہے تم؟ اگر بد نظری ہو گئی خدا نہ خواستہ، عین موقع پہ شیطان نے بہکا دیا، راستہ ہی بدل دو اپنا۔ تو اسباب گناہ سے بھی دور رہو۔ 5ویں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ بس اب میرا بیان ختم، اور نہایت اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بنانے کی یہ 5 باتیں کافی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کی نظم سے آگے کیا ہے سن لو، اسی میں ہے بس۔ سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا درد دے دیا ان کو سینکڑوں غموں سے نجات مل گئی۔ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم نہیں حاصل یعنی اللہ تعالیٰ، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے۔ آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے۔ اللہ والوں کی صحبت۔ آشنائے درد جانے سوختہ، دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے۔ دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، زاہدان خشک جب نازل ہوئے۔ یعنی خشک لوگ، خشک مولوی، خشک مفتی، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، بس ظاہری حلیہ بنا رکھا، اسی کا ذات کہہ رہا ہے دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا۔ میں ایسے لوگوں کو، ایسے مولویوں کو، ایسے مفتیوں کو دیکھ کے بہت گھبرا جاتا ہوں جن کے دل میں اللہ کی محبت کی چاشنی مٹھاسنی ہوتی۔ دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، زاہدان خشک جب نازل ہوئے۔ اختر بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔